بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی تو اس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ چلو آپ سے بات یہ کرنی تھی کہ پردیس کے بارے میں۔ جب انسان کے اوپر کچھ دکھ آتے ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں تو وہ چلی بھی جاتی ہیں، لیکن جاتے ہوئے وہ بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ وہ شاید اتنی خوشی میں نہیں انسان سیکھتا جتنی دکھ میں سیکھتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 جو سیکھتا ہے انسان، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں۔ انسان جتنے بھی دکھ سہ لے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ ان میں سے ایک دکھ یہ بھی ہوتا ہے انسان کو کہ دکھ میں میرے بہت سے ساتھی تھے جو بہت اپنے بنتے تھے۔ ان میں کچھ ریلیٹیو ہوتے ہیں، کچھ فرینڈ ہوتے ہیں، کچھ ویسے دوست ہوتے ہیں، کچھ ویسے جاننے والے ہوتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں تم میرے یہ ہو، تم میرے جان ہو، تم میرے وہ ہو۔ لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا آپ کو ان سے کوئی کام آتا ہے، آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ دکھ ہوتا ہے۔ لیکن برا وقت آپ کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دکھ تکلیفیں جو ان سے انسان کو آتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، اور چلے جانے کے بعد انسان اپنے دکھ بھول جاتا ہے، لیکن ایک چھانٹی ہو جاتی ہے آدمی۔ اب سے میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ ابھی اوورسیز کے ساتھ گورنمنٹ کر کہہ رہی ہے۔ آپ کو میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی۔ ایک ٹائم میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ تھا تبھی بات ہے، اس کا ایک دل کیا کہ کیوں نہ میں کسی کے ساتھ گانا سنوں، کوئی میوزک سنوں۔ اس کے لیے اس نے اپنے علاقے کے، شہر کے سب سے مشہور لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد بولا کہ اب میرے پاس آئیے، اور آنے کے بعد تو آپ مجھے موسیقی سے سنائیے، کوئی گانا سنائیے، میرا نا موڈ چینج کریے۔ تو میرا بڑا دل کر رہا ہے۔ 2 آئے 3 آئے، کسی کا اس کو گانا پسند نہیں آیا۔ آخر میں اس نے کیا کیا، ایک مراسی تھا، اس کو بولا کہ میں بھی اپنی قسمت آزماتا ہوں۔ اس نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے وہ بھی آیا پاس۔ وہ نے آگ والا بادشاہ سلامت، میں بھی آپ کو گانا سنانا شروع کرتا ہوں۔ سب بڑے جو تھے گانا سنانے والے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم لوگ اتنے بڑے گانے والے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے گانا پسند بادشاہ کو نہیں آیا، یہ کدھر سے بیچ میں آ گیا۔ لیکن بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے سناؤ، اگر تم نے مجھے خوش کر دیا تو میں تمہیں انعام بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بادشاہ تنگ آ چکا تھا سب کے سن کے۔ وہ آیا، مراسی آیا، اس کے بعد سے کانفیڈنس آ گیا۔ کانفیڈنس کی وجہ سے اس نے گانا گایا، گانا اس کو بادشاہ کو بڑا پسند آیا۔ بادشاہ کو جب گانا بڑا پسند آیا، اس نے اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیا۔ اس نے بولا کہ میں تمہارے لیے انعام کا اعلان کرتا ہوں، تمہیں میں اتنے پیسے دوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ مراسی بولتا میں بادشاہ سلامت اور آپ کو ایک اور گانا سنانا چاہتا ہوں۔ خوش ہو گیا بہت زیادہ۔ بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے، ایسا گانا تو میں اور بھی سننا چاہوں گا، اور سناؤ مجھے۔ بادشاہ نے کیا کیا کہ بادشاہ دوبارہ سننے لگ گیا۔ مراسی نے اور جوش سے گایا اور مزے سے گانا گایا۔ جب اس نے مزے سے گانا گایا تو بادشاہ کو اور بڑا پسند آیا۔ ظاہری بات ہے، مراسی بھی پورا زور لگا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے بولا کہ لو بھی ابھی میں تمہیں 7 زیور بھی دوں گا۔ مراسی بڑا خوش ہوا۔ کہ لو بھی۔ بادشاہ نے بولا بادشاہ صاحب میں تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مراسی نے بولا جی بولو۔ بادشاہ نے بولا جی بولو۔ مراسی نے بولا میں ایک اور گانا سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے سناؤ پھر گانا تیسرا۔ وہ تیسرا گانا سنانے لگ جاتا ہے۔ مراسی اور جوش میں اور مزے سے گانا سناتا ہے۔ جب اور مراسی گانا سناتا ہے جوش سے مزے سے، تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس کو بڑا پسند آتا ہے۔ بادشاہ اس کو بولتا ہے جا میں تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں۔ یہ سن کے مراسی بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ اتنا خوش ہو نا، غریب آدمی کو کیا ملا خوشی، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ آ جاتا ہے گھر آنے کے بعد وہ اپنے روم میں آ جاتا ہے۔ گھر آتا ہے، گھر میں آنے کے بعد اپنی بیگم کو بتاتا ہے، بچوں کو بتاتا ہے لو بھی مجھے پیسہ اتنا دے رہا ہے، بادشاہ نے اعلان کیا ہے۔ آپ لوگ مجھے نکھٹو سمجھتے تھے، مجھے پھر اس نے اتنا زیور بھی دینے کے لیے بولا، پھر اس نے اتنی سلطنت بھی دینے کے لیے بولا ہے۔ اس کی بیوی بڑی خوش ہوتی ہے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ انتظار کرنے لگ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آج رات ہے، کل پرسوں بادشاہ خود بلائے گا اور مجھے وہ انعام کا حقدار ہے، وہ اس کو دے گا۔ وہ اگلا دن گزرتا ہے، پیسے نہیں آتے ہیں۔ دوسرا دن گزرتا ہے، پیسے نہیں آتے۔ تیسرا دن گزرتا ہے، پیسے نہیں آتے ہیں۔
تو بولتا ہے مراسی سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے بادشاہ کہیں مصروف ہو، وہ ایسے ایسے کرتے ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ پیسے نہیں آتے، نہ زیور آتا ہے، نہ کوئی سلطنت کا لام. تو وہ مراسی بولتا ہے کیوں نہ میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، جا کے پاس پوچھتا ہوں بادشاہ سلامت آپ کا وہ پیسے نہیں مجھے آئے، تو میں غریب آدمی ہوں ذرا مجھے دے دیجیے. بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بادشاہ کو لوگ بتاتے ہیں آ کے کہ آپ کے پاس وہ مراسی ملنے کے لیے آیا ہے. تو بادشاہ کیسے بولتا ہے کہ کون مراسی؟ بولتا ہے جس نے وہ آپ کو گانا سنایا تھا. بولتا ہے ہاں ہاں بلاؤ، مشکل نہیں ہے، ملنے میں کیا رہا. جب وہ آتا ہے، جب اس کے پاس مراسی بولتا ہے بادشاہ سلامت آپ کے پاس میں نے گانا سنایا تھا، آپ نے مجھے انعام کا اعلان کیا تھا کہ مجھے اتنے پیسے دیں گے، اتنی زیور دیں گے، اتنا سلطنت دیں گے مطلب. تو بادشاہ نے بولا ہاں وہ میں نے اعلان کیا، میں نے کب بولا کہ میں نے اعلان نہیں کیا. تو بولتا ہے پھر وہ مجھے دے دیجیے. پھر بادشاہ سلامت اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، دیکھو کہ تم نے مجھے خوش کیا، تم نے میرے کانوں کو خوش کیا تو میں بڑا خوش ہوا، اور میں نے بدلے میں تمہارے کانوں کو بہت خوش کیا. اتنی بات بولتا ہے. پھر مراسی بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے اور بادشاہ مسکراتا ہے کہ میں جتنا تم نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے بھی تمہارے کانوں کو اتنا ہی خوش کیا، اصحاب برابر. یہی ہمارے ساتھ سسٹم اوورسیز کے ساتھ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کبھی بولتی ہے کہ یہ فلیٹیں چل رہی ہیں، وہ فلیٹیں چل رہی ہیں، ایسے فلیٹیں چل رہی ہیں، ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ایمبیسی کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، لائنیں لگاتی ہیں، پورا جوٹن کرتے ہیں، ادھر سے بھاگ ادھر سے بھاگ، کہ بس ہمارا مطلب مقصد ایک ہی ہوتا ہے. مقصد ہم سبوں کا صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے اگر ایمبیسی میں پہنچ گئے نا، کسی طریقے ایمبیسی میں پہنچ گئے تو بس ہمیں ٹکٹ بھی مل جائے گی، جہاز بھی مل جائے گا، ہم اپنے ملک بھی پہنچ جائیں گے، سارا کچھ. تو ہم ادھر تک پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد جب بڑی مشکل سے اگر ہمارا نمبر آتا ہے تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ آ گئے، مشکل نہیں، ہم نے اپنے لیے فلیٹیں چلائی ہوئی ہیں، آپ ادھر ٹھیک ہے فارم فل کیجئے، فارم فل کر کے ادھر اپنا نام ایڈریس دیجئے، نام ایڈریس دے کے آپ جائیے اپنے جا کے ادھر رہیے، ہم آپ کو کال کریں گے، کال کر کے آپ کو بلائیں گے. اور آدمی آ جاتا ہے، 2 دن ویٹ کرتا ہے، 4 دن ویٹ کرتا ہے، مہینہ بھی ہو گیا ہے لوگوں کو ویٹ کرتے ہوئے، لیکن وہاں کوئی کال نہیں آئی، کوئی کچھ نہیں آیا ہے. تو مطلب وہ بھی ہمیں صرف خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. فلیٹیں چلتی ہیں وہ خاص کو عام کو ہی مل رہی ہیں، عام بندوں کو کسی کو نہیں مل رہی، خاص کو ہی مل رہی ہے. تو وہ عام آدمی کے لیے بالکل نہیں ہے، وہ سب فلیٹیں جو ہوتی ہیں وہ خاص آدمیوں کے لیے ہوتی ہیں. ہم لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں. 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ آدمی کو رجسٹرڈ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ آدمیوں کو رجسٹرڈ کرنے کے بعد جو اپنے 6 7 8 ہزار آدمی تھے وہ لے گئے ہیں. لے جانے کے بعد ہم لوگوں کے لیے پھر وہی آ گیا ہے کہ آپ نے ہم خوشی کے لیے ہم نے فلیٹیں چلائیں، لیکن کون گیا؟ کسی کے پاس کوئی اسٹڈی، کوئی اپنا بندہ نہیں آیا، مطلب غریب آدمی پھر ادھر کا رہتا ہے. جیسے مشکل وقت کے اندر آیا کہ میں نے آپ کو پہلے اسٹوری سنائی ہے کہ اپنے دوست، رشتے دار، فیملی ممبر سب دوست چھوڑ دیتے ہیں ساتھ. ایسے ہی اگر آج اوورسیز کے اوپر مشکلیں آئی ہیں تو پھر گورنمنٹ نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیم وقت مشکل گزر ہی جائے گا، لیکن اس چیز سے پتہ چلتا ہے کون کتنا اپنے ملک کے لیے یا اپنے عوام کے لیے مخلص ہے. باتوں تقریروں کے اندر تو سبھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی میرا حکومتی نمائندہ یا کوئی عہدیدار کوئی میری ویڈیو سن رہا ہے تو پلیز ادھر بھی دیکھیے. آپ اوورسیز تو بہت کرتے ہیں، لیکن ادھر بھی سوچیے، آپ کو سوچنا چاہیے. آپ ہماری کوششوں کی وجہ سے، ہمارے ووٹ کی وجہ سے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت لوگ پریشان ہیں اور اس کی پریشانی آپ لوگ ہی حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو پاور دی ہوئی ہے. لیکن اللہ نے آپ کو پاور تو دی ہوئی ہے، لیکن پوچھ بھی اس کے پاس ہے. اب اگر ہم اچھا چلیں گے تو عوام ہم کو دوبارہ منتخب کرے گی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ سے ڈسکس ٹاپک کرنا تھا. کچھ آپ کو میں نے ایگزامپل دے کے بھیج دیا، کچھ میں نے آپ کو ایک بادشاہ کی اسٹوری دی کی تاکہ آپ کو تھوڑا سننے میں بھی اچھا لگے، مزہ آئے آپ کو. ٹھیک ہے، میرے اگر چینل پہ نئے ہیں تو بالکل سبسکرائب کر کے جائیے گا، لائک کر کے جائیے گا، اور اسٹوری اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیوز ان سے بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اوکے جی، خدا حافظ.